السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عشاء کی جماعت کے بعد ایک بزرگ فوراً کھڑے ہوئے اور کوئی اعلان کرنے لگے۔ سب کو یہی لگا کہ کوئی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات مانگنے والا ہوگا ہمیشہ کی طرح، لیکن ارے یہ کیا؟ سب کو مخاطب کر کے بٹھایا، لیکن پھر خود ہی رونے لگا اور مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور ان کے پیچھے بھاگ چلا۔ نہ جانے اتنا تیز کیسے وہ چل رہے تھے۔ وہ بوڑھے تھے اور میں جوان، لیکن صرف میں ہی جانتا ہوں کہ کس مشکل سے میں ان تک پہنچ پایا۔ جب میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ آخر وہ روئے کیوں اور بھاگ کیوں آئے وہاں سے۔ ایک مسلمان ہی مسلمان کے کام آتا ہے، کیونکہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے۔ انہوں نے جان چھڑانی چاہی، لیکن آخر کار میرے بہت اصرار کے بعد انہوں نے آنسو پونجے اور اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے کہا کہ میں فلاں مدرسے میں مدرس ہوں۔ الحمدللہ، رب کا بہت شکر ہے۔ 3000 روپے تنخواہ ہے میری۔ پچھلے 10 ماہ سے میری زوجہ بیمار ہے اور رب تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ترتیب بنا دیتا ہے اور علاج چلتا رہتا ہے۔ کل صبح 8 بجے ہم نے پشاور جانے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، لیکن میرے پاس صرف 250 روپے ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس جو بھی ضرورت ہوتی رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ترتیب بنا ہی دیتا۔ لیکن آج بہت بے بسی میں نہ جانے کیسے میں اس مسجد تک پہنچ آیا اور یہاں چندہ، زکوٰۃ، صدقہ مانگنا چاہا، لیکن بیٹا مجھے پھر شرم آ گئی کہ جس اللہ نے آج تک کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مشکل، ہر تکلیف اور ہر آزمائش میں میرا ساتھ دیا اور میرا سہارا بنا، آج میں اسی خالق کے گھر میں کھڑا اس کی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ الحمدللہ مولانا صاحب کے لیے ترتیب بن گئی ہے، مگر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ بیٹا عصری تعلیم کے حصول کے لیے اکیڈمی میں ٹیوشن کے لیے تو خود جائے گا، مگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولوی صاحب کو پڑھانے کے لیے گھر پر بلایا جائے گا۔ پھر ٹیوشن والے ماسٹر کو پڑھانے کے لیے صرف ایک مضمون کے 1000 سے 1500 روپے تک فیس دیتے ہیں، مگر مولوی صاحب کو پورے مہینے کے صرف 3000 روپے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ایسا عمل مسلمان یا انسان کے شایان شان ہے؟ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہوتا ہے۔ گھر بار، بیوی، بچے، ان سب کے اخراجات اور ضروریات ہوتی ہیں، تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کر لیا کریں۔ کیسے لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں؟ آخر وہ ہماری آخرت بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی زیادتی پر منہ سے اف تک نہیں نکلتی ان کے۔ مسلمان وہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی کسی بھی ضرورت میں ان کے ساتھ ایک سگے بھائی کی مانند کھڑا رہے اور باقدر استطاعت ان کی مدد کرے، کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس کا کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی پرکھنے کا معیار انسانیت ہو، نہ کہ اس کا پیشہ، اس کا حسب و نسب، اس کی دولت و غربت، یا پھر اس کی امیری یا فقیری۔ جو اکیڈمی اور مدرسے دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں، جو ٹیوشن دینے والے اور درس دینے والے دونوں کو دکھ، درد، خوشی، غمی کا خیال کرتے ہوئے دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں۔ اور زندہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ضمیر زندہ، جو حق اور سچ سننے اور برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، جو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اسے سدھارنے کا عزم کریں۔ امید ہے کہ جو ساتھی بھی یہ تحریر پڑھے یا سنے گا، وہ اپنی مسجد کے امام اور مدارس کے مدرسین کا حال پوچھنے کی زحمت ضرور کریں گے اور ان کی خاطر خواہ مدد بھی فرمائیں گے، ان کے دکھ درد میں شریک بھی ہوں گے۔ یاد رکھیے، جو قوم اساتذہ، دینی، دنیاوی علوم کی قدر نہ کرے،
وہ قوم دنیا میں اپنی عزت اور وقار کھو دیتی ہے اور دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی ہے۔ خدارا اس مظلوم طبقے پہ رحم کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ والے صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مگر بطور مسلمان اور انسان ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں اور ان کی قدر میں کمی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دوستو، اسی طرح ایک ایمبولینس کا ڈرائیور اپنی گاؤں کی ایک لڑکی کا واقعہ سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا نام عزیز خان کاکڑے ہے، میں سوات کا رہنے والا ہوں۔ میں قطر مزدوری کے لیے گیا تھا، مگر وہاں میرا کام نہ چل سکا، مجھے کوئی مناسب مزدوری نہ ملی تو میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اپنے پاس موجود جمع پونجی اور کچھ بیوی کا زیور بیچ کر رقم جمع کی اور اس سے ہائی ایس طرز کی گاڑی خرید لی، جس کو بعد میں نے ایمبولینس میں بدل لیا اور مناسب کرائے پر مریضوں کو لے کے آنے اور لے جانے لگا۔ اسی راستے میں گھر والوں کا پیٹ بھرنے لگا اور میرا یہ شعبہ مجھے رزق حلال کی تلقین اور برائی سے بچ کر رہنے کی توفیق دینے لگا۔ میرے ساتھ 20 ایسے مسافر گئے جو کئی داستانیں چھوڑ گئے، جن کی زندگی مسلسل آزمائش اور عذاب میں رہی، جو ایک مشکل سے نکلے اور دوسری مشکل میں پھنس گئے، جبکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی مسلسل آسائش میں گزری، جن کو رب نوازتا ہی گیا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو شکر کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو رب کی نعمتوں کا کفران نعمت کرنے لگے اور فرعون کی مانند خدا کو تکبر دکھانے لگے۔ میرے سامنے کئی لوگوں کی زندگیوں کے چراغ بھی گل ہوئے، مگر ہر کسی کے ورثاء، خاص کر کے ماں کو میں نے روتے ہوئے اور پریشان ہی دیکھا۔ جب اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا مر رہا ہوتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ مر جائے، مگر اس کا یہ لخت جگر بچ جائے۔ مگر میری نظروں کے سامنے ایک ایسی ماں گزری جس کو لے کر میں اس کی بیٹی کے ہمراہ ہسپتال جا رہا تھا۔ راستے میں ہمارا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، اس کا ڈرائیور سگریٹ میں منشیات استعمال کر رہا تھا، پورے ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا ٹرک میری ایمبولینس سے ٹکرا دیا۔ ٹرک کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے دوران میں اور میرے ساتھ جانے والی مریضہ کی والدہ شدید زخمی ہو گئے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے، جبکہ ہماری مریضہ کہیں اندر ہی ٹرک کے لوڈ کے نیچے دب کر اس دنیا سے گزر گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تھا تو ہم لوگ ہسپتال میں تھے، مجھے نسبتاً کم چوٹیں آئی تھی، میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے اس خاتون اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اس کی والدہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ میں اٹھ کے اس کی والدہ کے پاس پہنچا جس کی ایک ٹانگ اور بازو بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے سر اور جسم کے باقی حصوں میں بھی گہری چوٹیں آئی تھی اور وہ اس وقت بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ میں جس مریضہ کو لا رہا تھا وہ اس دنیا سے گزر چکی تھی۔ اس کے ساتھ بطور وارث آنے والی اس کی والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بستر مرگ پر پڑی تھی اور میں اس کے والدہ کا وارث بن کر سامنے بیٹھا تھا اور منتظر تھا کہ کب اس کی آنکھ کھلے۔ بہت دیر کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، خاتون ہوش میں آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ میں چاہ کر بھی ان کے ساتھ جھوٹ نہ بول پایا اور ان کو بتا دیا کہ کس طرح حادثے میں ان کی بیٹی کی موت ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر خاتون نے شکر الحمدللہ کہا۔ میری زندگی میں وہ پہلی مریضہ تھی جس کے مر جانے پر اس کی سگی ماں کو خبر ملی تو اس کی ماں نے شکر الحمدللہ کہا تھا۔ اس کی ماں کے شکر الحمدللہ کہنے پر میرے دل و دماغ میں سینکڑوں سوالات ابھرے تھے،
مگر اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ میں کوئی سوال زبان پر لا سکتا۔ اس لیے میں نے اپنی زبان کو لگام دی اور خاتون کے صحت یاب ہونے تک وہی ہسپتال میں اس کا تیمے دار بن کر رہا۔ میرے دوستوں نے قانونی چارہ جوئی کے بعد میری گاڑی کو مارکیٹ میں پہنچا دیا۔ جب خاتون کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں نے اس سے اس کے ورثاء کے متعلق پوچھا۔ خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد واحد سہارا میری یہ بیٹی تھی جو اب فوت ہو چکی ہے۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ یا سہارا نہیں ہے۔ میں خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ میری جو گاڑی حادثے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی، اسی گاڑی سے کما کر میں نے نہ صرف ایک نئی ایمبولینس خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، بلکہ میں نے ایک بڑا ٹرالا خرید لیا اور لوڈ پورے پاکستان میں لے جانے لگا۔ یوں خاتون کی خدمت کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا، مگر میرے ذہن میں اب بھی وہ سوال موجود تھا کہ بیٹی کی موت کی خبر سن کر خاتون نے الحمدللہ کیوں کہا تھا۔ اور ایک دن تنہائی میں نے یہ سوال اس خاتون سے پوچھ ہی لیا تو جواب دینے سے پہلے وہ رونے لگی اور بتایا کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو گونگی اور بہری تھی، بول اور سن نہیں سکتی تھی۔ اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی گئی تھی۔ لڑکا بالکل صحت مند تھا۔ انہوں نے خود ہم سے رشتہ مانگا۔ میں نے اپنے تئیں اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہاں کر دی اور یوں میری بیٹی رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ مگر وہ لوگ درندوں سے بدتر نکلے، کیونکہ میری بیٹی گونگی اور بہری تھی، اسے اونچا سنائی دیتا تھا۔ وہ لوگ جب اسے نارمل آواز میں بلاتے تو وہ نہ سن پاتی، جس پر میری بیٹی کو مارنا پیٹنا انہوں نے شروع کر دیا۔ نہ صرف میری بیٹی کا شوہر بلکہ سارا سسرال اسے مار پیٹ کرتا تھا۔ وہ گونگی تھی، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے کوئی اسے چھڑانے کے لیے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی۔ اس نے میری بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی نہیں سن سکی، جس پر پہلے تو ساس خود میری بیٹی کو مارا، پھر اس کی بیٹی میری بیٹی کی نند آئی، اس کو شکایت کی تو نند نے میری بیٹی کو مارا۔ پھر میری بیٹی کے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا شوہر آیا تو اس نے درندگی کی ہر حد کو پار کر دیا۔ میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھا، دوسرا سرا چھت کے پنکھے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے اور میری بیٹی کو سٹول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا۔ سینے اور پسلیوں میں بٹ مارتا رہا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں سٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتی اور سٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش بیٹی کو میرے گھر پھینک کر وہ فرار ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مقامی ہسپتال پہنچی تو میری بیٹی کی ایک پڑوسن اس کی خبر لینے آئی۔ اس نے مجھے سارے ظلم کی کہانی سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیج دیا۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی مر گئی۔ بیٹی کی موت پر شکر الحمدللہ اس لیے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر بیٹی زندہ بچ گئی تو ان درندوں کے چنگل میں دوبارہ بھیجنا پڑے گی۔ وہ مر گئی تو اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو گیا۔ کم از کم اب اسے کوئی باندھ کر بندوق کے بٹ نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ سٹول پر پاؤں نہیں رکھ لے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایک
دکھی اور دردناک داستان جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، بیویاں بھی انسان ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو درندوں کی طرح پیٹیں، جیسے چاہیں اسے ماریں پیٹیں۔ وہ آپ کی نوکر نہیں ہوتی۔ اس کے والدین نے آپ پر اعتماد کر کے آپ پر احسان کیا، اس لیے اگر اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازے، اللہ نے آپ کو بیوی دیے تو اس کی قدر کریں، پیار محبت سے پیش آئیں، اسے درندوں کی طرح نہ پیٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کا یہی مفہوم ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا